سراب خان کو پورا یقین تھا کہ جرگے میں سربلند خان کو سرداری سے ہٹوا دیا جائے گا اور اسی طرح وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا، لیکن حالات نے عین اس کے برعکس رخ اختیار کر لیا۔ جرگہ کا فیصلہ سربلند کے خلاف جانے کی بجائے ایسا فیصلہ لیا ہے جس نے پوری کہانی ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق اب سربلند خان کی شادی جرمالہ سے ہو چکی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو بی جان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بی جان نے صرف اس رشتے سے خوش نہیں ہیں بلکہ اب وہ چاہتی ہیں کہ سربلند اور جرمالہ کا ولیمہ بھی اس کے سامنے بہت بڑی دھوم دھام سے کیا جائے تاکہ اس رشتے کو پوری شان کے ساتھ قبول کیا جا سکے۔ لیکن یہاں سربلند خان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حالات ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس پر پہلے ہی 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے اور ایسے حالات میں سربلند کو یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ اسے خوف ہے کہ اگر اتنے بڑے پیمانے پر ولیمے کا انتظام کیا گیا تو دشمنوں کو ایک بار پھر موقع مل سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف بی جان اس شادی کی خوشی میں خوشیاں منانا چاہتی ہیں جبکہ دوسری طرف سربلند خان کو اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کی فکر ستا رہی ہے۔ یہی صورتحال آنے والی قسطوں میں مزید دلچسپ ہونے والی ہے۔ تو ڈرامہ سیریل زنجیریں کی آنے والی ایپیسوڈ میں جو کہانی ہے اس نے ایک نیا ہی موڑ لیا ہے، جہاں سب سے بڑا نقصان کسی دشمن نے نہیں بلکہ انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ پچھتانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سراب خان ہے، کیونکہ سربلند خان کے خلاف جرگہ بلانے کا یہ منصوبہ سراب خان نے بنایا تھا، وہی منصوبہ آخر کار اس کے گلے پڑ گیا۔ دوسری طرف شاہور اس سارے معاملے سے شدید غصے میں ہے۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جس لڑکی کو وہ کل تک اپنے گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے بھی قابل قبول نہیں سمجھتا تھا، آج وہی جرمالہ بھی جان کی چہیتی بہو بن چکی ہے۔ شاہور اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے صورتحال کا سارا الزام سراب خان پر ڈال دیتی اور یہاں سراب خان بھی پہلی بار اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ پہلے ہی اندر سے غصے اور پچھتاوے میں جل رہا ہے، لیکن جب اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی سربلند کے خلاف جرگہ بلا کر اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی۔ جس فیصلے سے وہ سربلند کو نیچا دکھانا چاہتا تھا اس فیصلے نے سربلند کی پوزیشن مزید مضبوط کر دی اور جرمالہ کو اس کے گھر کی بہو بنا دیا۔ لیکن قسط کے آخر میں سب سے بڑا سسپنس کریٹ ہوگا اس وقت پیدا ہوگا جب جرمالہ شاہور اور سراب خان کو ایک ہی کمرے میں آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھ لے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمالہ نے ان تینوں کو ایک ساتھ بات کرتے ہوئے کیا دیکھا؟ کیا سراب خان کی اصل سازش کا اسے اندازہ ہو جائے گا؟ کیا جرمالہ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شادی کے پیچھے جرگے کے فیصلے اور سراب خان کی چال کا کتنا بڑا کردار تھا؟ اور سب سے زیادہ بڑھ کر کیا شاہور اور سراب خان اب بھی جرمالہ کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنانے والے ہیں؟ کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ سراب خان کی پچھلی چال ناکام ہو چکی ہے، لیکن اس کے دل کا غم اور غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور دوسری طرف جرمالہ اب پہلے والی کمزور لڑکی نہیں رہی بلکہ بی جان کی بہو بن کر اس گھر میں اپنی ایک نئی جگہ بنا چکی ہے اور وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اور یہاں سے وہ بالکل بھی نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جرمالہ اس گفتگو کے بعد قدم کیا اٹھاتی ہے اور سربلند خان کے خلاف ہونے والی اگلی سازش کیا رنگ لاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سراب خان واقعی اپنی غلطی مان چکا ہے اور وہ یہ جان جائے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، یا وہ سربلند اور جرمالہ کے خلاف ایک بہت بڑی چال چلنے والا ہے؟ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں۔ آپ کو ہمارے ڈرامہ سیریل زنجیریں کے بارے میں ریویوز کیسے لگے ہیں؟ اگر آپ کو ریویوز ذرا سے بھی پسند آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔